شام میں قربانی نہیں ہوئی، قربانی تو مکے میں قربانی تو، اور اسحاق علیہ السلام کا مکے میں آنا ثابت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شیر خاتمی کا عالم مکے میں گزرا، اور قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تشریف لائے، حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ قربانی کے واقعے کے بعد دیکھا آب زمزم کی برکت سے پرندے آتے ہیں اور پانی حاصل کرتے ہیں۔ جب دور سے قافلے گزرتے ہیں تو وہ پرندوں کو دیکھ کر رک جاتے ہیں، وہاں سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی آب زمزم شروع سے ہی فیض بخش رہا، آب زمزم شروع سے ہی فیض بخش رہا ہے۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک فیض جاری و ساری ہے، فیض جاری و ساری ہے۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ تبرک پرندے بھی آ کر استعمال کرتے ہیں، قافلے والے بھی آ کر استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک قبیلہ ہے بنو جرہم جو اپنے علاقے میں آباد تھا، لیکن جب وہ قافلے کی صورت میں یہاں سے گزرا، انہوں نے کہا یہ علاقہ بھی بہت اچھا ہے، روحانی فضا انہیں محسوس ہوئی اور وہ یہاں آباد ہوئے۔ ان کے کسی گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے جب آپ دودھ پیتے تھے، شیر خاتمی کی حالت میں۔ جب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے آب زمزم جاری، اور دوسری مرتبہ آئے تو قربانی کا واقعہ، تیسری مرتبہ تشریف لائے تو اب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے، شادی شدہ ہو چکے، اور ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا یہ خاتون نے دروازہ کھولا، جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا مجھے بتاؤ اسماعیل کہاں ہے؟ اس وقت وہ شکار کے لیے تشریف لے گئے، شام کے وقت آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم نے واپس جانا ہے، مجھے یہ بتاؤ تمہارے گھر کا گزر اوقات کیسے ہوتا ہے؟ جو اندر خاتون موجود تھی اس نے کہا ہمیں پینے کو آب زمزم مل جاتا ہے اور شکار کیے ہوئے پرندے اور کھجوریں مل جاتی ہیں، یہ ہمارے گزر اوقات ہے۔ یعنی اس نے بات سچی کی ہے، لیکن اس میں شکوہ اور شکایت پائی جاتی ہے، اور قدرت برداشت نہیں کرتی کہ نبی کے خاندان میں نبی کی بیوی کے ذہن میں بھی کوئی شکوہ شکایت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں کہہ دیجیے گا اس گھر کی چوکھٹ کو بدل، گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو تشریف لائے، آپ نے آج آنے کا انداز مختلف، آنے کا انداز ہواؤں کو سونگتے ہوئے آ رہے، فضاؤں کو چومتے ہوئے آ رہے، در و دیوار کو بوسہ لیتے ہوئے آ رہے۔ کسی نے پوچھا اسماعیل آج آنے کا انداز مختلف ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں آج مجھے ان فضاؤں سے اپنے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پوتا بھیجا 40 سال کے بعد، وہ یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ عمر کے لحاظ سے بزرگ ترین ہستی اس عالم میں پہنچ چکے ہیں، لیکن نبی ایک دن کا بھی ہو نبی ہے، نبی 100 سال کا بھی ہو تو نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
انی لاجداریہ یوسفا، وہ پوتو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ جب بیٹا کنویں میں تھا تو اظہار کی اجازت نہیں تھی، اور جب پختہ آیا ہے تو اب اظہار کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جو نبیوں کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے جمع فکری ہے۔ بیوقوفوں، وہ فوج کے راز ہوتے ہیں، سرکاری اداروں کے راز ہوتے ہیں، کوئی علم والوں کے راز ہوتے ہیں، اور نبی اور خدا کا بھی کوئی راز ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ قدرت کہہ رہی تھی یعقوب اگر راز کی حفاظت کرو گے پھر ہماری قدرت کا تماشا دیکھنا، بیٹے کو کنویں کی تہہ سے نکالیں گے اور مصر کے تخت پر بٹھائیں گے۔ تھوڑی چیز دیکھ کر نبیوں کے علم غیب پر اعتراض نہیں کرنا۔ جناب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب کرتا ڈالا گیا، نبیوں کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا، نبیوں کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے امتحان کی صورت پیدا ہو جائے تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بڑا آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سیدنا امام حسین کا اس لیے ماتم کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی، رو رو گئی۔ میں نے کہا بیوقوفوں، قرآن میں یہی موجود ہے نا، آنکھیں سفید ہو گئی، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا سینہ سرخ ہو۔ رونا جائز ہے، پیٹنا منع ہے۔ رونا سارے بولو، پیٹنا منع ہے۔ بیوقوفوں، تم نے قرآن سمجھا کب ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خوف الہی سے اگر تیرے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا بہہ جائے، اگر مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تیرے لیے جہنم کی آگ بجھا دینے کے لیے وہ قطرہ ہی کافی ہے، وہ قطرہ ہی کافی ہے۔ بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، کوئی یعقوب علیہ السلام روتے رہے، 40 سال روتے رہے، ہمیں تو 2 دن رونے نہیں دیتے، 9-10 محرم کو ہمیں تو پیٹنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا بیوقوفوں، وہ روتے رہے ہیں، پیٹتے نہیں رہے، روتے رہے ہیں، پیٹتے نہیں رہے۔ اور حضرت امام حسین کے غم کا بہانہ بنا کر قرآن حدیث کا انکار اور نبیوں کے اعمال پر اعتراض کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب قادیانی اعتراض کرتے ہیں، تم کہتے ہو ہمارا مرزا کانا تھا، یعقوب علیہ السلام کی تو دونوں آنکھیں سے بہہ گئی۔ یہ قادیانی اعتراض کرتے ہیں، بڑے بڑے بے ایمان جو ختم نبوت کے منکر ہیں، اپنے مرزے کو بچانے کے لیے یعقوب علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیوقوفو، تمہارا مرزا کانا ہی رہا، کانا ہی مر گیا، اور یعقوب علیہ السلام کے لیے جب یوسف نے کرتا بھیجا، قرآن اعلان کر رہا ہے القوہ علی وجہ ابی ذات بصیرہ۔ ڈالنے کی دیر تھی، آنکھیں روشن ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ کرتا ڈالنے کی دیر تھی، آنکھیں روشن ہو گئی۔ بیوقوفو، نبیوں کے بظاہر امتحان پر اعتراض کر کے دلیل حاصل کرنے والوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی عشق مصطفیٰ والے کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبیوں کے جسموں میں کوئی عیب نہیں ہوتا، سارے بولو جسموں میں عیب نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حبو کا یومی و یوسف، کسی چیز کی محبت تجھے اندھا یا بہرا کر دیتی ہے۔ تیرا جگری یار ہو، اس میں کوئی عیب ہو تو نظر نہیں آتی، اس میں کوئی کمی کجی ہو تو نظر نہیں آتی۔ یہ محبت کا اعلیٰ معیار ہے۔
محبت کا اگر کوئی دشمن آ کر فاسق فاجر کو خبر دے اور اس کا علاج نہ کر سکے تو یاد نہیں، اس کا علاج نہ کر سکے تو دوستی کا ہے کی ہوئی، محبت کا ہے کی ہوئی۔ یومی و یوسم، دنیا داروں میں عیب ہوتے ہیں نظر نہیں آتے، دوستوں میں عیب ہوتے ہیں نظر نہیں آتے، محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے نظر آتے ہی نہیں۔ اور جس ہستی کو رب کائنات نے بنایا ہی بے عیب ہو، اس ذات مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہو۔ اپنے اپنے محبوب کو بنایا ہی بے عیب، نبیوں کو اللہ تعالیٰ بے عیب بناتا ہے اور اپنے محبوب کو بدرجہ اعلیٰ بے عیب بنایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر القوہ علی وجہ ابی یات بصیرا، چہرے پہ ڈالا آنکھیں روشن ہو گئی، آنکھیں، یہ بھی بتانا مقصود تھا۔ اور جو کرتا یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگ جائے اس کی شان یہ ہے، جب یوسف کے جسم کا مقام یہ ہے تو جسم مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ کرتا ہے وہ شفا بخش نہیں ہے، مجھے بتاؤ جو حضور کے جسم اختر کے ساتھ ویسے تو سنی نہیں کہتے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، ہمارا تو یہی درس ہے حضور کی محبت پیدا ہوتی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اگر قبر میں حضور نے پوچھ لیا کیا چاہتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی نالین مل جائے اور سر پر رکھنے کی اجازت مل جائے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ برادران اسلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے والد ابراہیم کی خوشبو آ رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کو اپنے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، نبی کو نبی کی خوشبو آ رہی ہے، اور محبوب کی شان حضور کی خوشبو ہر امتی کو آ رہی ہے، ہر چاہنے والے کو آ رہی ہے۔ کیوں جی؟ جس کے ذکر میں اتنی لذت ہے اس کی زیارت میں کتنی لذت ہوگی؟ کیوں جی؟ دل گواہی دے رہا ہے اس بات میں، بڑا سکون ہے گھر میں، اے سی والے کمرے میں، لیکن اس سے وہ سکون ختم ہونے والا ہے، لیکن جسے ذکر مصطفیٰ میں مزہ آ جائے وہ سکون قیامت تک ہی رہے گا اور قیامت کے بعد بھی قائم ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ حضور علیہ السلام کے غلاموں، الحمدللہ کہتا ہوں، تمہارے دلوں پر دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں سب کو چھوڑ دینا، دامن مصطفیٰ مت چھوڑ، اس لیے کہ قبر میں کام آئے گا تو حضور کا وسیلہ ہی کام آئے گا، حضور کی محبت ہی کام آئے گا۔ کیوں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی قبر میں کام آئے گا، وہاں نبی کی خوشبو نبی کو آ رہی ہے اور یہاں حضور کی خوشبو حضور کے ہر غلام کو آ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کہیں تشریف لے کر جاتے ہیں تو ہم حضور کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب ہم تلاش نہیں کر سکتے پھر کہاں جاتے ہیں؟ تلاش میں نکلتے ہیں تو کسی سے پوچھتے نہیں حضور کدھر سے گئے، کس راستے سے گزرے، کہاں سے گزرے؟
فرمایا راستے کی خوشبو بتا دیتی ہے، حضور ادھر سے گئے۔ حضور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے سارے پڑھو، ان کی مہک نے دل کے گھونچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، چوتھی مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک خاتون آئی، بہو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اسماعیل کا عرض کے وہ کہیں شکار کے لیے تشریف لے گئے، ابھی تھوڑی دیر آپ رکیں، آپ تشریف لائیں، آپ کا چہرہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا ہمیں جانا ہے، تو ہمیں یہ بتاؤ تمہارے گھر کا گزر اوقات کیسے ہو؟ سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا مسئلہ، سگریٹ کے کش پر بک جانے والوں، چائے کی پیالی کے گھونٹ پر بک جانے والے پاکستانیوں، مجھے بتاؤ کل قبر حشر میں مصطفیٰ کے سامنے کہنے والا کیوں جی 70,000 یزید کے ساتھ کھڑے تھے وہ کامیاب ہوئے یا وہ 70-80 کامیاب ہوئے جو امام حسین کے ساتھ؟ تعداد نہیں دیکھی جاتی، ویلیو دیکھی جاتی۔ کیوں جی تعداد نہیں دیکھی جاتی، لاکھوں کا مجمع ہے فلاں، لاکھوں کا مجمع ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، ایک ہو پکا تو ہو حضرت حور کا غلام۔ سمجھ آ رہی؟ چھوٹی چھوٹی سیٹوں پر بک جانے والوں، کرسی تو اتنی مضبوط ہی نہیں، کرسی اتنی مضبوط ہے، آج کرسی پر ہے کل ذلیل ہو رہے ہیں، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ کو معیار پیدا کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے کہا جسے پیغمبر اسماعیل جیسا مل جائے، خاون کیوں جی رہنے کو شہر مکے جیسا مل جائے، اور پینے کو آب زمزم مل جائے، کھجوریں مل جائیں، تازہ گوشت مل جائے، اس انداز سے کہا کہ ابراہیم خوش ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں کہہ دینا اس گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کر، گھر میں چوکھٹ کی۔ اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور پھر گلیوں کو سونگتے ہوئے آ رہے، بازاروں کو آپ جھومتے ہوئے آ رہے بازاروں میں، اور بوسہ لیتے ہوئے دیواروں کا آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اسماعیل آج کیا بات ہے؟ فرمایا میرے ابا جان کی خوشبو مجھے اپنے والد گرامی کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب گھر سے ملاقات ہوئی فرمایا تیرے بارے میں کہہ گئے اس کی حفاظت کی۔ پہلی بیوی جس سے نہ شکری ظاہر ہوئی وہاں بدلنے کا ہوا، اور جہاں سے شکر ظاہر ہوا وہاں حفاظت کا حکم ہے۔ یہ نبیوں کے لیے حکم ہے، ہمارے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہ گھر جاتے ہی طوفان برپا کر دیا گیا، کیوں جی یہ نبیوں کے لیے حکم ہے، ہمارے لیے حکم ہے۔ اصل وجہ یہ ہے جو اسماعیل کی بیوی ہوں گی وہ حضور کی جد اعلیٰ وہ حضور کی دادی ہوں گی، جد اعلیٰ ہوں گی، اور نبی نہیں چاہتا میرے محبوب علیہ السلام جو میری نسل سے آقا محبوب آئے گا اس کی دادی نہ شکری ہو۔ میں یہاں پہ نقطہ کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت کا سرچشمہ نصیب ہو جائے۔ جس خاندان نبوت میں نہ شکری اور نہ برداشت ہے، مجھے بتاؤ وہاں مشرک کیسے برداشت ہے؟ کیوں جی تم نبی حضور کے والدین کو مشرک کہتے ہو؟ ظالموں، جس کی جد اعلیٰ 10,000 سال پہلے رب اتنی حفاظت کر رہا ہے، مجھے بتاؤ
حضرت آمنہ کا مقام اتنا بلند ہوگا. سمجھ آئی؟ دل خوش کرنے کے لیے آدم مجھے نہ دکھاؤ حضور کو دکھاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور علیہ السلام دیکھ رہے میرے غلام بیٹھے. کیوں جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضور خود فرماتے ہیں اللہ نے روئے زمین سے کبھی 7 مسلمانوں کو خالی نہیں رکھا. اور وہ 7 مسلمان کون تھے؟ جب سے زمین بنی انسانیت یہاں پر آئی ہے، آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، وہ 7 حضور کے خاندان کے اجداد جو ہر دور میں مسلمان بھی رہے، موحد بھی رہے، اور ان کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیے. حاضرین گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام 5ویں مرتبہ جب تشریف لائے، اب حکم ہوا ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کر. میرے گھر کی اس چیز کا بیان آپ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ قبول فرما. یہ ہمارا ہدیہ معلوم ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے انہوں نے بیت اللہ بنایا اور بیت اللہ شریف بنا کر یہ دعا مانگی. آخری دعا ساری دعاؤں کا مغز ربنا وبعث فیہم رسولا. یا اللہ بیت اللہ بنا دیا گیا، اگر بنانا کام تھا وہ ہم نے بنا دیا، اور اگر اس کو آباد کرنا ہے تو اپنے حبیب کو بھیج دے. ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی مقدس دعاؤں میں عظیم شان دعا خلیل اللہ علیہ السلام نے بتا دیا. نبی کے نفوس سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑی رحمتیں ہوتی ہیں. ہم بھی خلیل اللہ ہے، یہ میرا شہزادہ ذبیح اللہ ہے، بڑی شان والے رسول ہیں، لیکن جو مقام آمنہ کے لال کا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. ایسا حسین شہزادہ عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑا ہدیہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنی جان کا نذرانہ اپنے بیٹے کو پیش کیا، اور پھر بیت اللہ بنا کر حضور علیہ السلام کی آمد کے لیے دعا مانگ کر بتا دیا کہ ہر دور میں چرچا حضوری کا ہوگا. ذکر ماضی ہو، حال ہو، استقبال ہو، ذکر مصطفیٰ. مسجد میں بھی ہو تو ذکر حضور کا، دکان میں بھی بیٹھو تو ذکر حضور کا، گھر میں بھی جاؤ تو ذکر حضور کا، سفر میں بھی ہو تو ذکر حضور کا، حضر میں بھی ہو تو ذکر حضور کا، لاہور میں بھی ہو تو ذکر حضور کا، مدینے میں بھی جاؤ تو ذکر.